اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج پھر آپ کے لیے ایک بلیٹن لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس میں میں بتاؤں گا کہ کل ملک میں کیا ہوا، کیا صورتحال ہے ملک بھر کی۔ اسی طرح گزشتہ روز ہونے والی بارش سے لاہور میں 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ لاہور میں طوفانی بارش سے 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سڑکیں، ندیاں، نالے بن گئی، 7 افراد جاں بحق جبکہ 200 فیڈر بجلی کے ٹرپ کر گئے، اور اس سے ابھی تک کئی علاقوں کی 18 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی کئی جگہ پہ بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ اسی طرح 10 گھنٹوں میں 300 ملی میٹر تک بارش ہوئی، درجوں بجلی کھمبے درخت گر گئے۔ مصری شہر میں چھت گرنے سے والدین، 8 سالہ بیٹا رشید پورا کوٹ لکھپت چنگی میں امر صدر میں کرنٹ لگنے سے 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ٹھوکر میں نوجوان بارشی پانی میں ڈوب گیا۔ گجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں نظام زندگی درم برم۔ قصور میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان دم توڑ گیا۔ کے پی اور بلوچستان میں بارش حادثات میں 3 افراد کی جان گئی، 8 افراد زخمی۔ بارش کی ابھی تک جو جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، درخت گرے، ریسکیو نہیں کی جا سکی کئی چیزیں۔ ہمارے ابھی وہی رونا رو رہے ہیں جو ہم 60-70 سال سے رو رہے ہیں۔ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ ہر دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے، اور وزیر اعظم کی بارش پر فوری اقدامات کی ہدایت، متعلقہ اداروں کا اشتراک عمل یقینی بنائے گی۔ ہدایت محسن نقوی کے مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے نکاسی آپ کا جائزہ لیا۔ جب یہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہم اس کو پکڑتے تاکہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں، چیزیں ٹھیک ہوں، اور ہم فوری پر نکاسی آپ کا نظام ہمارے 70 سال تک اب تک نہیں ٹھیک ہو سکا۔ اسی طرح جس طرح یہ آپ کا لکشمی چوک ارد گرد ساری چیزیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ ڈوبے کیوں؟ اتنے عرصے سے ابھی تک یہ توجہ طلب ہے۔ دیکھیں، اللہ کرے یہ کوئی معاملات سیدھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بہتری پیدا کرے۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں اب فیول ایڈجسٹمنٹ کی طرف۔ بجلی دوسرے دن ہی 1.90 روپے یونٹ پھر مہنگی۔ صارفین پر مزید 23 ارب کا بوجھ ڈالنے کی تیاری، نیپرا نے منظوری دے دی۔ آگے ہی آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ 300 یونٹ کے اندر انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں، جب کسی کا 300، 298، 95، 90، 92 یونٹ چلتے ہیں تو اس کا بل 7,500 7,500 تک آتا ہے، جبکہ جب اس سے جیسے 305 ہوتا ہے تو اس کا بل 11 سے 12,000 روپے پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ اب صارفین بیچارے کیا کریں کہ 300 یونٹ کو ہی استعمال کیسے کریں؟ 5-7 یونٹ جب اوپر ہوتے ہیں تو 4 یونٹ یا 5 یونٹ انہیں 6 سے 7,000 روپے میں پڑتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس چیز پہ نظر ثانی کرے۔ بیچارہ اس سخت گرمی اس موسم میں 2 پنکھے اور گھر کا اگر گھر میں فریج چل رہا ہے، خالی وہ بھی پینے کا ٹھنڈا پانی لینے کے لیے اس کا بھی بل ہی 350-400 یونٹ آ جاتا ہے۔ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کم سے کم یہ والا جو پیکیج ہے 400 یونٹ پہ کرے۔ گرمی ہے، گرمی میں ہر بندے کو پنکھے کی ضرورت ہے، بڑی شدید حبس والی گرمی ہے۔ میں باب اختیار سے وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے پہ غور کریں تاکہ لوگوں کو کوئی ریلیف مل سکے۔ ایک مہنگائی بہت ہے، اوپر سے بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی GHQ حملے میں 6 مزید مقدمات میں نامزد ہو گئے ہیں۔ JIT کو تفتیش کا حکم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعے میں ملوث مسلمان کے بیانات کی روشنی میں مزید نامزد کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تمام مقدمات تھانوں کے پولیس افسروں کی مدیت میں درج کیے گئے۔ PTI لیگل ٹیم کو کیسز کی تفصیلات موصول ہو گئی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے عدم دلچسپی، یورپی یونین کا انتخابی مبصر مشن نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ یہ دیکھے کہ انہوں نے اپنے مبصر نہیں بھیجے۔ اسی طرح پانی کی طرف ہم جائیں، بھارت کی طرف سے راوی سلسلوں میں پانی چھوڑنے جانے کا خدشہ ہے۔ پنجاب میں سیلاب کا ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دیکھیں، بھارت ہر دفعہ پانی چھوڑتا ہے، ابھی تو اس نے اتنے ڈیم بنا لیے ہیں، اور 700 سے ایک اطلاع ڈیم بن چکے جہاں پہ وہ پانی ذخیرہ کرتا ہے۔ ہمارے کئی راوی بھی ویران ہو گئی ہے، کئی جگہ پانی نہیں ہوتا پورا سال۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کے ڈیموں کی طرف آئیں، سنجیدہ ہو جائیں، چاہے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں تاکہ ہمارے یہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو سیو کیا جا سکے۔ یہ بھارت سے جو پانی آ رہا ہے اس کو بھی ضائع نہ ہونے دیا جائے اور اس کو ڈیموں میں کنورٹ کیا جائے۔ اب آتے ہیں ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سویڈش
ناظم امور کو طلب کیا گیا اور ملک گیر احتجاج جاری ہے۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس پر بات چیت ہوگی اور سینیٹر کو ایک اطلاع کے مطابق سینیٹر کو نکالنے کا مطالبہ کیا جائے گا یا سفارانہ بند سفیر نکالنے کا مطالبہ ہے۔ اسلام فوبیا پر ناقابل قبول جماعت اہل سنت سپریم کورٹ بار کی کل ہڑتال، بار ممبرز کی تلاوت۔ اسی طرح یہ عالمی دنیا میں اس ٹائم یہ ٹرینڈ کر گیا ہے کہ سویڈن چیزوں کو بند کیا جائے۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، الیکشن میں کسی ہاں کی اتحاد نہیں کریں گے، اپنے امیدوار کھڑے کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی منشور عوامی امنگوں کے مطابق عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہوگی۔ جہانگیر ترین کا پارٹی اجلاس سے خطاب، ملک بحرانی کیفے سے نکال کر ترقی راہ پر گامزن کر دیں گے۔ علیم خان جہانگیر خان ترین کو سالگرہ مبارکباد اور کیک کاٹا۔ کوپ 28 کے صدر سلطان احمد الجابر آج ایک روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ اور اسی طرح سسٹم ڈاؤن، پنجاب میں کسی بھی ترقیاتی منصوبے کے لیے فنڈ جاری نہ ہو سکے۔ نئے مالی سال میں 4888 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 325 ارب مختص، 297 ارب 88 کروڑ 74 لاکھ مقامی وسائل پر خرچ ہوں گے۔ دیکھیں انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے پنجاب میں لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ اسی طرح خاص ایک بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، میٹرو بس لاہور کی کالاشاہ کاکو تک توسیع رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ کلومیٹر توسیع منصوبے پر پراگٹ کا تخمینہ 9 ارب سے 12 ارب تک لگایا گیا ہے۔ انڈر پاسز متعلق یو ٹرنس میں دیگر آپشن شامل ہیں۔ شاہدرہ موڑ سے کالاشاہ کاکو تک یہ یو ٹرنس کے ساتھ 9 اسٹیشن تعمیر ہوں گے۔ برقی دنوں پر اضافی 90 کروڑ خرچ ہوں گے۔ دیکھیں اس میں میٹرو بس اور میٹرو ٹرین سے لوگ کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح جس طرح خاص طور پہ میٹرو ٹرین پر جو یہ اورنج ٹرین ہے، اس کے اوپر کرایہ سٹاپ ٹو سٹاپ کے حساب سے کر دیا گیا، بہت اچھا اقدام ہے۔ ہم امید کرتے ہیں ہر جگہ پہ اسی چیز کو لاگو کیا جائے۔ اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز پر کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 85 روپے لیٹر کمی ہوئی ہے۔ نئی قیمتوں کا فوری اطلاق 580 کے بجائے 495 روپے میں دستیاب ہوگا۔ بھوک مہنگائی کے طوفان میں ماری عوام کے لیے کوئی بہت بڑا ریلیف نہیں ہے، خالی اتنے آئل جو یوٹیلیٹی سٹور سے چیزیں حاصل کرنا ہے جو شیڈ کو لانے کے مترادف ہے۔ کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے کئی لمبی لائنیں لگی ہیں، اس کے بجائے گورنمنٹ عام سطح پر ان چیزوں کو سستا کرے تاکہ لوگ عام دکانوں سے اس کو خرید سکیں، ورنہ لوگوں کے پاس تو کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور چھٹی لے کے جو ایک آئل یا 2 چیزیں لینے جائیں گے اس میں کتنا 500 1000 بچے گا، اس کی 1500 کی 2000 کی دیہڑی بھی ماری جائے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پورے لیول پر اسے سستا کیا جائے تاکہ عام صارف کو بھی عام دکان سے بھی یہ چیزیں سستی مہیا ہو سکیں۔ اب اسی طرح ہم آتے ہیں ایک میڈیکل طالبہ جنسی تشدد کیس میں اینٹی ریپ ایکٹ میں نقائص سامنے آ گئے۔ 4 بنیادی سوال پر تشریح طلب، کیا اینٹی ریپ ایکٹ اسپیشل لا ہے؟ کیسی سنگل بینچ سے بینچ سنے گا یا ڈویژن بینچ؟ کیا ریپ کیسز پر عدالت نے روزانہ سماعت کرنی ہے؟ حکومت نے اینٹی کرائسس سیل ضلعی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمیں کیوں نہیں بنائی؟ یہ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے، اور یہ بھی ایک مسائل ہیں جو حکومتیں اٹھا رہی ہیں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب ادھر آتے ہیں، پاکستان کے مقامی قرضوں میں 1 سال کے دوران 8000 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ یہ دیکھ لیں، ابھی اللہ کرے یہ جن بھی ہمارا کس طرح روکی جائے جو مہنگائی کا جن ہے۔ اسی طرح ہم آتے ہیں انٹرنیشنل FIA کی ایک بہت بڑی کارروائی، اسرائیل میں ملازمت کرنے والے 5 پاکستانی گرفتار، ملزم نمان صدیقی، کامل انور، کامران صدیقی، محمد ذیشان اور محمد انور نے اسرائیلی ایجنٹ کو فی کس 3 سے 4 لاکھ روپے ادا کیے۔ ملزمان 7 سال قبل تل ابیب میں رہے، بطور ہیلتھ کار واشر ملازمت کی۔ مجموعی طور پر 8 ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے FIA کام۔ اب دیکھیں کہ ہمارا دینی ایمانی تقاضا کیا ہے کہ ہم لوگ اسرائیل
کی مدد نہ کریں، یہ اسرائیل کی مدد کرنے کے مترادف ہے. ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کو دیکھنا چاہیے. مگر یہاں پہ بے روزگاری کا جن ہر چیز پہ چھا گیا ہے. لوگ نہ دین کو دے رہے ہیں نہ مذہب کو دے رہے ہیں، پیسہ بنانا ان کا مقصد رہ گیا. نہیں تو یہاں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ لوکل انڈسٹری لگائے تاکہ لوگ نوجوان باہر جانے کے بجائے اپنے ملک میں کمائیں. خاص طور پہ موبائل کی صنعت ہے، گاڑی کی صنعت ہے، ہمارے ملک میں اتنی زیادہ استعمال ہو رہی ہے. اگر یہی صنعتیں ہم اپنی لگا لیں تو کیا حرج ہے اس میں حکومت ریلیف دے. آپ کے سامنے رول ماڈل چین ہے، اس کو ہم کاپی کر کے کم سے کم ویسی صنعت تو بنا سکتے ہیں جس سے ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کے ذخائر آئیں اور ہم ایکسپورٹ بھی کریں. اب ایک اطلاع کے مطابق ہمارے جو ہونڈا موٹر سائیکل ہے، ڈالر کی قیمت جب بڑی ہے تو یہاں پہ ہونڈا 125 اور بڑی بڑی موٹر سائیکلیں نہیں مل رہی تھی. ڈالر کی قیمت بڑھنے سے لوگ یہاں سے خرید کے باہر کے ملکوں میں اسمگل کر رہے تھے. یہاں کچھ لوگ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ چلیں، اگر سیدھے طریقے سے ہم بنا کے اسے اچھے طریقے سے اس انڈسٹری کو ترقی دیں، حکومت خود کرے تو اس کا زر مبادلہ بھی آئے گا، فائدہ بھی ہوگا، باہر ایکسپورٹ کرنے کا میڈ ان پاکستان کا باہر ٹرینڈ بھی بنے گا تاکہ لوگ کہیں کہ نہیں ہم پاکستانی مصنوعات اشیاء خریدیں گے. اس مسئلے میں ہمیں سوچنا ہوگا. آج تک کسی حکومت نے اس مسئلے سے باتیں کی ہیں، کوئی بھی ہو. میں کسی حکومت کی تعریف یا وہ کسی کے پل نہیں باندھ رہا، نہ کسی کو میں شاباش دے رہا ہوں، مگر لوگوں کی یہ دیکھیں کہ اس ٹائم ضرورت ہے، ہمیں اس ضرورت کو مد نظر رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے ہمارا ملک ترقی کرے اور یہاں پر ڈالروں کی بارش اس طرح ہو کہ ایکسپورٹ سے ہمارے پاس باہر سے سارا پیسہ آئے. اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ شمالی ایک اور پھر ہمارے ملک میں جو یہ دہشت گردی کا طوفان ہے، شمالی وزیرستان میں خودکش حملہ میں 3 سیکورٹی اہلکار بچہ شہید، 13 افراد زخمی ہو گئے. بڑا بہت ہی دکھ والی خبر ہے. اللہ تعالیٰ ان ملک دشمن ناصر کو نیست و نابود فرے. ہماری پاک فوج اس میں بہت محنت کر رہی ہے. اس میں ہمارے فوجی جوان اور فوجی افسر شہید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. یہ خودکش دھماکہ میرن شاہ بنو شاہراہ پر حمید اللہ شہید چیک پوسٹ کے قریب ہوا. فوجی نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. دیکھیں اللہ کرے یہ جلد سے جلد انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے بھی فوج نے دہشت گردوں کو مارا تھا، اب بھی ماریں گے انشاءاللہ. اس دفعہ امید ہے کہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں دہشت گرد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے اپیکس کمیٹی اجلاس میں معیشت بحالی کی سرمایہ کاری اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے بھارت سی پیک میں رکاوٹ نہ بنے، فائدہ اٹھائے. پی ٹی آئی نے سی پیک کو مکمل نظر انداز کے اسی منصوبے کے دشمن پاکستان اور خطے تک عمل کے دشمن 9 خصوصی اقتصادی زون تعمیر کریں گے. آئی ایم ایف شرائط کی پاسداری کریں گے، ڈیفالٹ کا امکان نہیں. تقریب سے خطاب وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس ٹیوب ویلز کی سولر پینل سے منتقلی پر بریفنگ. تو یہ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے، اگر سی پیک چل پڑتا تو یہ پاکستان کا گیم چینجر ہے. یہاں پر انشاءاللہ تعالی پوری تجارت ہوگی، سارے کام آئیں گے. یہ تھی آج تک کی خبریں. انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملیں گے کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.